جب ہم قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرائیں گے تو قرآن میں احکام کی دو قسمیں ہیں, ایک کا تعلق ہے عقیدے سے, ایک کا تعلق ہے عمل سے. عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ بولو نا. عقیدے کی. اب عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے تو عقیدے بہت ہیں اسلام میں. ایک توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ, جنت جہنم کا عقیدہ, فرشتوں کے وجود کا عقیدہ. تو ان میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے؟ توحید. اب میں کبھی توحید بیان کرتا ہوں نا تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں, اس سے تو فلاں مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس سے تو آپ کے ویورز کٹ رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ بھی بیان نہیں کریں گے, توحید بھی اگر کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے, تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی ایک چھولے کی ریڑھی لگا لوں؟ کیا ہو گیا؟ یعنی اگر قرآن کی جو ایک تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے جس کی اہمیت عمل سے زیادہ, اور پھر عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اور توحید میں بھی آگے یاد رکھو توحید کی اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. توحید کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ شرک. تو شرک کی نفی کرنا توحید ہی ہے نا. تو سب سے بڑا شرک پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا. یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد. ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے, وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریکٹ پکاریں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیے ہیں, ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں, اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے. اللہ کو پتا تھا یہ عبادت کے مفہوم میں گھما دیں گے بات کو, اس لیے اگلا جملہ کہلوایا ایاک نستعین, مدد صرف تجھی سے. استعانہ مدد کو کہتے ہیں. تو اب یا اللہ مدد کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ تو یہ والی شرک کی بھی اگر ہم قسم بیان نہیں کریں گے, مصلحت کا شکار ہوں گے کہ ویورز ٹوٹ رہے ہیں, لوگ خراب ہو رہے ہیں, تو بھائی پھر تو قیامت میں پکڑے جائیں گے. اللہ کہے گا میری وحدانیت بھی اگر تم سے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی یو پی پہ انڈا موڑ پہ ایک چھولے کی ٹھیلی لگا کے بیٹھ جاتے. تو یہ بڑا خطرناک شرک ہے. ہاں اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, وہ تمام اشکالات کے میں ایک بیان میں جوابات دے چکا ہوں, اس کو سن لیا جائے دوبارہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, صرف یا اللہ مدد, صرف یا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے یا رسول اللہ مدد کہا وہ کافر ہو گیا, نہ. کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط ہے, کیونکہ ہم اس سے پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا ہے اس کا, تو مطلب میں جا کے گہرائی میں کہیں سے بھی کوئی تعویل کھینچ تان کے نکالی جا سکتی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو, تو اس کو مومن ہی کہا جائے گا جب تک 100% وہ واضح طور پر نہ کہہ دے. لیکن یہ جملہ بہت ڈینجرس ہے. کفر کا فتویٰ دنیا میں لگانے میں تو احتیاط ہے, مگر آخرت میں اللہ بھی احتیاط سے کام لے گا فتویٰ لگانے میں, ایسا نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم دل کے حال نہیں جانتے, اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ, اپنے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر توحید کا راستہ نہ چھوڑو. عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, مگر اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں ہے. تو اگر آپ بھی یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, سارے اللہ کے علاوہ پتہ نہیں درجنوں لوگ ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا, اے نبی ہمارے حالت پر رحم کریں, اے نبی ہماری طرف دیکھ, یہیں سے بیٹھے بیٹھے پکار رہے ہیں نبی کو, اور یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہماری مدد کریں گے, یہیں سے بیٹھے ہوئے ہمارا کلام سن رہے ہیں, اور خود قبر میں سے ہوتے ہوئے ہماری مدد وہیں سے کر لیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہے. بھائی یہ شرک ہے. اللہ نے کسی کو کسی کی مدد کا اختیار نہیں دیا. ہاں وہ اختیارات جو اسباب کے دائرے میں آتے ہیں, اسباب کی جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, جیسے پولیس کو مدد کے لیے پکارے تو موبائل آئے گی, اس طرح سے وہ تو لاجک ہے نا اس کی. ان لاجک جو مدد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذرائع یا اسباب نہ ہو, یہ مدد صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اس کا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار, بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد
نبی ہی کا مقام ہے. قصہ مختصر. شاعر نے کیسی پیاری بات, شاعر نے کہا تم نبی کی شان بیان کرتے ہو, کہہ رہے میں مختصر بات کر کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی, اللہ کے بعد کون ہے؟ پیغمبر. جس کی بھی تعریف کی جائے نا, اس سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی کا. پھر آپ کسی کی تعریف کریں, زمین آسمان کے قلابیں ملا دیں, وہ تعریف نبی کی تعریف نہیں ہوگی, نبی کا مقام اس سے اونچا ہوگا. سب سے اونچے کون ہے؟ نبی. لیکن اختیارات نہیں ہیں, بگڑی نہیں بنا سکتے کسی کی, کسی کو اولاد نہیں دے سکتے, کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتے, کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے, اور چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو وہ نبی نے نہیں کیے, وہ اللہ نے کیے ہیں. نبی کو حکم تھا اشارہ کر دیں میں ٹکڑے کر دوں گا. تبھی نبی سے مشرکین اور بھی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے, آپ یہ کریں آپ یہ کریں. نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا, میں تو انسان ہوں بھائی, میں یہ نہیں کر سکتا کہ یوں اشارہ کروں نہریں جاری ہو جائیں, میرے میں اختیارات تھوڑی ہیں. تو اللہ نے کر دیے تھے ٹکڑے, اللہ نے مجھے حکم دیا تم آپ اشارہ کریں تو میں کر دوں گا. تو جب اللہ کرنا چاہتا ہے, میں نے اشارہ کیا اللہ نے کر دیا, اب اللہ نہیں چاہ رہا تو میں کہاں سے کروں گا بھائی, نہیں ہو سکتا. یہ جگہ جگہ نفی کی گئی ہے, جگہ جگہ نفی کہ میں نہیں کر سکتا, میں انسان ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میرے پاس اللہ کی طرح غیب کا علم ہوتا, مجھے سب پتا ہوتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو مجھے تو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, 2 ٹوک عقیدہ قرآن نے بیان کیا, اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رکھی ہے. ما کانا کا وما یکونو, جو پہلے ہو چکا سارا کچھ نبی کو اس کا بھی علم تھا, جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم تھا. تو غلط ہے بھائی یہ عقیدہ. جتنا اللہ نے بتا دیا اس کا نبی کو علم ہے. ہاں وہ اللہ نے ہم سے بہت زیادہ بتایا ہے. علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے علم اور نبی کے علم کی مثال دریا اور قطرے کی ہے. جیسے دریا میں ایک قطرے کی نسبت دریا کی طرف ہو تو کوئی حیثیت ہے, تو اتنا اللہ نے علم دیا ہے نبی کو ہماری نسبت. لیکن اللہ کے علم اور نبی کی مثال پھر دریا اور قطرے کی ہے. سمجھ رہے کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الساعہ, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, نبی کہہ دو علمھا عند ربی, مجھے نہیں پتا کب آئے گی, اللہ کو پتا ہے. سب باتوں کا آپ نے نہیں بتایا, بہت سی باتوں میں آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو یہ عقیدہ کہ سب کچھ علم تھا, ساری چیزوں کا علم تھا, یہ شرک ہے, کفر ہے. یہ اللہ کی صفت علم ہے, نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو بچاؤ, توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے. چاہے راتوں میں تہجد کے محراب بنا دو ماتھے کے اوپر, چاہے رو رو کے پاگل ہو جاؤ, اللہ نہیں مغفرت کرے گا. 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اللہ نے. پہلے اللہ کو اللہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ سے مانگا جائے گا. تبھی اللہ نے کہا مانگنے سے پہلے بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار. حدیث میں, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. وہ سکھائی بھی اللہ نے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے, مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان کو بیان کیا کہ میں مالک ہوں گا قیامت کے دن. پھر انسان کہتا ہے, جب مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے, صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے وعدہ کر لیا ہے, اب اس وعدے کے بدلے میں اس کو کیا دوں گا, ولی عبدی ما سأل, اب یہ دعا مانگنے کے قابل ہوا ہے, اب جو مانگے گا دوں گا اس کو. اس ایگریمنٹ کے بغیر اللہ نہیں دے گا. ولی عبدی ما سأل, اب یہ کیونکہ پچھلی امتیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی ہیں, اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی مانگ رہے ہیں, عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا, تو اب اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں, درباروں پہ جا کے بھی مانگ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ سے بھی مانگتی تھی, بتوں سے بھی جا کے مانگتی تھی. تو اللہ نے کہا یہ والا مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے. تو پہلے ہم سے ایگریمنٹ کروا لیا. اور دیکھو نماز میں تلاوت ضروری ہے,
جہاں سے چاہے پڑھو. لیکن ہر نماز میں اللہ نے پہلے کہا کہ یہ پڑھو گے تو پھر آگے پڑھنے کی اجازت دوں گا. یہ پہلے ہر سورہ فاتحہ جتنی پڑھی جاتی ہے نا, اتنی کوئی سورت پڑھی نہیں جاتی ہے. ہر نماز میں, ہر رکعت میں, تراویح میں 20 رکعتوں میں ہم ہر دفعہ تھکتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اب یہ تو سن لی ہے نا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آگے چلو. اللہ کہتے ہیں نا 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 جب تک زبان سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا نا کہ تجھی سے مانگوں گا کسی اور سے نہیں, اس وقت تک آگے چلنے ہی نہیں دوں گا میں تجھے. 20 کیا 40 بھی پڑھے گا تو ہر دفعہ یہی پڑھنا پڑے, پھر تہجد میں اٹھے گا پھر یہی پڑھنا پڑے, فجر کی 2 سنتیں میں پھر یہی ایگریمنٹ, مرتے دم تک یہ ایگریمنٹ تجھ سے کرواتا رہوں گا. اور ہم نماز کے سلام کے بعد اسی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں, کتنی بڑی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, نبی نے فرمایا کہ انسان جب کہتا ہے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد, تو نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ولی عبدی ما سل, اب مانگ. پھر اللہ کو پتا تھا کہ الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دے نا, اتنا اہم موقع ہے, اللہ کی رحمت جوش میں ہے, ہمیں اختیار دے دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تھوڑی تنخواہ بڑھوا دے میری, اے اللہ ذرا ٹرائی کیا ہوا ہے مان نہیں رہا ابا اس کے, منوا لے, اے اللہ یہ کر دے وہ کر دے, بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ دلا دے. یہ دنیا کے کھلونے مٹی کے, ان پہ ہم عاشق ہو جاتے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا, میرا دل اتنا خوش کیا, تو اب بڑی چیز مانگو. کیا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھے راستے پہ چل گئے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہ ملے تو بھی جنت, مل جائے تو بھی جنت, ہو جائے وہاں تو بھی جنت, نہیں ہو ہے بھائی, کنوارے ہی مر جاؤ تو بھی کیا ہے, بیماری میں چلے گئے تو بھی جنت, صحت کے ساتھ, کیونکہ جانا تو ہے. بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی جائے گا ایک دن, بیچارے کا جنازہ بھی اٹھے گا. لوگ آج بحریہ ٹاؤن میں 2-4 پلاٹ ہوں, ہر ایک کو بتا, میرے پتہ ہے میرے بھی ہیں, اور جس کے نہیں ہو تو وہ یہی غم میں کھا رہے ہیں, یار میرا ایک بھی نہیں ہے, اس کو یہی غم کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو 10-15-20 سال کے بعد ختم. جن لوگوں کے پلاٹ ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. جو مالک ہے نا, اونر ہے, اسی کا جنازہ ہوگا. لوگ کندھا لے کے کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اور زمین میں دفن کر کے مٹی پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر وارثون میں جھگڑا شروع ہو جائے گا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ اس کا ہے. لوگ آ کے پھر وہ وارث سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے ہمیشہ رہیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہی وارث میں سے ایک اسی طرح پتلی گلی سے نکلنا شروع. آج اس کا پھر 100-200 سال کے بعد بھول جائیں گے اصل اونر کون تھا. اسکول میں پڑھایا جائے گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا, ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے مین, جس نے یہ ہی پلانڈ, شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, دیر واز اے مین ہی پلانڈ, اس نے یہ پلان بنایا کہ جناب ایک بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کرنا چاہیے, اور پھر آج یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ونس اپون اے ٹائم, تو یہ سب ونس اپون اے ٹائم بن جائے گا نا, ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو ایسے ہی ہوتے 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 سارے جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی فوکس کس چیز کو کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, پیغمبروں کا راستہ, صدیقین, شہداء, صالحین کا راستہ, ان لوگوں کے راستے پر چلا, مائیکل جیکسن کے راستے پہ نہیں چلا, فنکاروں اداکاروں کے راستے پہ نہیں چلا. وہ لوگ جن کی زندگی پوری انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا, شراب, کباب, زنا, عیاشی, موسیقی, ان لوگوں کا نہیں, پیغمبروں والا راستہ چاہیے. تو اس لیے توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے.